تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا اپنا معجزہ دکھانا، جس میں آپ نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور اس اژدہے نے فرعون کے جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اس کے بعد فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا کہ میں دیکھ لوں گا تم کو، آج تم نے ایسی بری حرکت کی، لوگوں کو میرے خلاف ورغل آیا، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیکھ لوں گا اور تم کو رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری قسمت میں رسوا ہونا لکھا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا مالک ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اس کی یہی مرضی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بندہ ہوں، بندوں کے حساب سے ہی رہتا ہوں، اور بندے کا یہ سب کچھ کام نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے عقیدے ایمان کی بات تم سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ رسوا تو تم ہی ہونے والے ہو، میں رسوا ہونے والا نہیں ہوں۔ میں تو محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوں، اللہ جو حکم دیتا ہے میں وہ حساب سے کرتا ہوں، رسوائی تو تمہاری ہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ گفت فرعونش ورخ در حکم ماست، دفتر و دیوان و حکمی دم مراست۔ تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حکومت اس وقت میری ہے، حکم میرا چلتا ہے، جیو میں جاری کرتا ہوں، اور میرے حکم سے ہی پوری حکومت چلتی ہے، پورا نظام چلتا ہے۔ دفتر میرا، کچہری میری، حکم میرا، اس وقت سب کچھ میرا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ مرمرا بخرید انت اہل جہاں، از ہما عاقل تری تو اے فلاں۔ مجھے حکمران دنیا والوں نے بنایا ہے، میں لوگوں کا پسندیدہ ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مجھے اپنا سردار، اپنا امیر اور اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے، اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ تم ایک عقل مند ہو یا ساری کی ساری قوم عقل مند ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم اکیلے عقل مند ہو؟ ساری دنیا بے وقوف ہے جنہوں نے مجھے اپنا سردار مانا ہے، اپنا امیر مانا ہے، اپنا حکمران مانا ہے؟ سب سے زیادہ تم عقل مند ہو کیا؟ موسیٰ خدرا خریدی ہی برو، خیشتن کم بھی بے خود غرہ مشو۔ اے موسیٰ، لوگوں نے مجھے پسند کیا ہے اور تو نے اپنے آپ کو پسند کیا ہے، تو اکیلا ہے، چلا جائے یہاں سے، اپنے آپ پر گھمنڈ مت کر اور اپنے آپ کو مت دیکھ۔ جمع آرم ساہران دہر را، تاکہ جہلے تو نمائم شہر را۔ اب یہ 4-5 جادوگر جنہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تھی، سانپ بنائے تھے، جن کے سانپوں کو تمہارے اژدہے نے نگل لیا، یہ چند تھے۔ اب میں دنیا بھر کے جادوگروں کو جمع کروں گا اور دکھا دوں گا تمہاری جہالت کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ این خواہد شد بروزی و دروز، مہلتم دہ تا چہل روز تموز۔ تو اس فرعون نے کہا کہ یہ جو میں پلاننگ کر رہا ہوں، یہ 1-2 روز میں ہونے والی پلاننگ نہیں ہے، مجھے 40 دن کا وقت دو، میں کر کے بتاؤں گا۔ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت مجھے دو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جواب دیتے ہیں، گفت موسیٰ ای مرا دستور نیست، بند ام امحال تو معمور نیست۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طرح کا جواب دیا اور کہا کہ
مہلت دینا نہیں دینا یہ میرے اختیار کا مسئلہ ہے ہی نہیں، میں تو بندہ ہوں، میرے ہاتھ میں کسی کو مہلت دینا نہیں ہے، جو حکم ہوتا ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ اگر حکم ہوگا مہلت دینے کا تو دوں گا، اور مہلت دینے کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا، کیونکہ اس وقت حالت یہ ہے فرعون کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو دوسرے سانپوں کو نگل چکا ہے ابھی اسی حالت میں ہے، اس کو دیکھ کے فرعون پریشان ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واپس پکڑا نہیں ہے، ابھی وہ اژدہے کی شکل میں موجود ہے، موسیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اگر موسیٰ نے صرف اشارہ کر دیا تو وہ فرعون کو بھی نگل لے جا کر، یہ کیفیت ہے۔ اس لیے فرعون جیسا سرکش بھی اس وقت مہلت مانگ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا، مجھے اتنا اختیار نہیں ہے۔ گر تو چیریو مرا خود یار نیست، بند فرمانم بدانم کار نیست۔ تو ظاہری حکومت، تخت و تاج، اقتدار کے اعتبار سے یقیناً مجھ پر غالب ہے، اور بظاہر میرا اس دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، اور تیرے پاس ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے، رعایا ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، بظاہر میرا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں اور حکم کا غلام ہوں، اور مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے پاس ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا کریں گے، ویسا ہوگا تو کیسا ہوگا، یہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو حکم کے غلام لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کوسچنز ہی ریز نہیں کرتے، جو حکم ہوا کرتے ہیں اور جو حکم نہ ہو اسے رک جاتے ہیں، انجام کی سوچتے ہی نہیں۔ حکم دینے والا جانے، حکم دینے والے کو معلوم ہے انجام کیا ہوگا، ہم کو کیا پتا۔ اگر وہ ہم کو زیر ہونے کے لیے، شکست خوردہ بننے کے لیے، ڈیفیٹڈ بنانے کے لیے بھی اگر کہے تو ہم ہارنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ می زنم باتو بجد تا زندہ ام من چکارا نصرتم من بندہ ام۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ہے تجھ سے بھیڑنا، تیرے ساتھ مقابلہ کرنا، اور میں آخری دم تک کروں گا۔ اب میری مدد ہوگی تو میں تیرے اوپر غالب آؤں گا، نہیں ہوگی تو نہیں آؤں گا، لیکن مجھے کرنا تو ہے۔ جو لوگ اپنا کسی چیز کو ایم بنا لیتے نا، وہ لوگ صرف ایم کے بارے میں سوچتے ہیں، بس مجھے یہ کرنا ہے، اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اچھا آئے گا، برا آئے گا، کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا، یہ سب کچھ سوچتے نہیں، بس حکم ہے یہ کرو، کرتے ہیں بس۔ اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے اس کے بارے میں دیکھتے نہیں۔ اسی کو غلام کہتے ہیں، اسی کو بندہ کہتے ہیں۔ می زنم تادر رسد حکم خدا، کف گند ہر خصم از خصم جدا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک میں مقابلہ کرتا رہوں گا، بھلے ہی تیرے ساتھ حکومت ہوگی، بھلے ہی تیرے ساتھ اقتدار ہوگا، بھلے ہی تیرے ساتھ مال دولت ہوگی، بھلے ہی تیرے ساتھ مین پاور زیادہ ہوگا، ظاہری طاقت تیرے پاس 10,000 گنا زیادہ ہوگی، میں اکیلا ہوں گا، لیکن جب تک مجھے حکم ہوگا لڑنے کا میں لڑتا رہوں گا، مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اور جو لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ تو میری سپورٹ میں ہے، مجھے اتنا پتا ہے، اسی کو اختیار ہے لوگوں کو لڑنے کا حکم دینے کا، اور اسی کو اختیار ہے لڑنے والوں کو روکنے کا، ان کے درمیان صلح کرانے کا۔ گفت نینے مہلتے باید نہاد، اشوہا کم دہ تو کم پیمائے باد۔ اب فرعون نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مہلت تو دینی ہوگی، ایسی دھمکانے والی فضول قسم کی باتیں، دھوکہ دینے والی مت کرو۔ بڑے بڑے سورماؤں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں بھی ہوتی ہیں، جب ایسی سچویشن آتی ہے تو اپوننٹ کچھ مہلت دیتا ہے، تم کو مہلت دینی ہوگی۔ حق تعالی وہی کردش در زماں، مہلتش دہ متصے مہرا سزاں۔ اب فرعون کے اس اصرار کے بعد ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ وہی آئی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کہ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دے دو مہلت، جتنی مہلت وہ چاہتا ہے دے دو، ایمپل ریسپائٹ، دیکھیں گے کتنی مہلت لیتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اس کو اپنی مہلت کے اوپر بڑا یقین ہے نا، 40 دن کی مہلت مانگ رہا ہے، دے دو، 40 دن تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو 40 سال کی مہلت بھی دے سکتے ہیں، لیکن کرے گا کیا؟
مہلت لے کر. ای چہل روزش بدہ مہلت بطور تا سگالت مکرہا او نو نو. 40 روز کی مہلت مانگتا ہے تو آپ 40 روز کی مہلت اس کو خوشی سے دے دو، تاکہ وہ بھی قسم قسم کی مکاریاں سوچنے کا وقت اس کو مل جائے، اپنی پلاننگز کرنے کا وقت اس کو مل جائے. تاب کوشد او کہ نئے من خفت ام تیز رو گوئی شرح بگرفت ام. تاکہ اس کی جو کوشش ہے، اس کے جو مینز ہیں، اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ریسورسز ہیں، وہ پورے اپنے استعمال میں لائے اور کوشش کر لے. ہم بھی تو آخر دیکھ رہے ہیں، وہ تو پھر بھی سوتا ہوگا، ہم تو سوتے بھی نہیں ہیں. ایک لمحے کے لیے اونگ بھی نہیں آتی نا. ہم سب دیکھ رہے ہیں. البتہ اس سے کہو کہ اپنی کوششوں کو تیزی کے ساتھ بروئے کار لائے، جلدی جلدی جو بھی کرنا ہے کرے، پلاننگ کرے. وہ بھی اپنا کام کرے گا، ہم بھی اپنا کام کریں گے. ہی لہا شاہرا ہما برہم زنم وانچ افزائند من برکم زنم. ساری تدبیریں، سارے کھیل جو فرعون کھیلے گا، جو پلاننگز فرعون کرے گا، اس کو کرنے دو اور میں سب کو درہم برہم کر دوں گا، ڈسٹرب کر دوں گا. اگر وہ کسی چیز کو بڑھائے گا تو میں اس کو کم کر دوں گا، اگر وہ کوئی چیز کم کرے گا تو میں اس کو بڑھا دوں گا، یعنی اس کی ساری پلاننگز کو فیل کر دوں گا. آبرا آرند من آتش زنم نوش خش گیرند من ناخش کنم. وہ پانی لائیں گے فرعون والے، اس کا لشکر والے، تو میں اس میں آگ لگا دوں گا. وہ اچھی چیز پینے کے لیے لائیں گے مزیدار، تو میں اس کو بدمزہ کر دوں گا. مہر پیوندند من ویراں کنم آں کے اندر وہم ناید آں کنم. وہ آپس میں دوستیاں جوڑیں گے، میں ان کے اندر دشمنیاں ڈال دوں گا، تباہ کر دوں گا. اور جو وہ لوگ خیال میں بھی نہیں لائے ہوں گے وہ کر کے بتا دوں گا. اب کیا ہوگا 40 دن کی مہلت؟ تو مترسو مہلتش دہ دم دراز گو سپاہ گردار و صد حیلت بساس. اے موسیٰ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دے دو. کتنی لمبی مہلت اس کو چاہیے دے دو، اور کہہ دو ساری پلاننگ کر لو، سارا لشکر جمع کر لو، 100 تدبیریں کر لو، 100 پلاٹس لگا لو. دیکھو کیا ہوتا ہے. گفت امر آمد برو مہلت ترا من بجائے خود شدم رستی حلا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم الہی آ گیا تو فرعون سے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لے، میں اب یہاں سے اپنی جگہ چلا جاتا ہوں، فی الحال تو بچ گیا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ اژدہا ہے، میں اشارہ کروں تو اژدہا تیرے اوپر حملہ آور ہو کر تیرا کام تمام کر سکتا ہے، کیونکہ باقی تیرے لوگ تو ڈر کے بھاگ چکے ہیں. اب تو ہے، میں ہوں اور یہ اژدہا ہے. لیکن چونکہ مہلت کا حکم آ چکا ہے اور میں بندہ ہوں اور حکم دے دیا گیا ہے کہ مہلت دے دو، تو میرے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے چلے جانے کا یہاں سے. تو فی الوقت تو چھوٹ چکا ہے. او ہمیشد وجدہا اندر عقب چون سگے سیاد دانا و محب. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے آپ کا اژدہا بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، بالکل شکاری کتے کی طرح دم ہلاتا ہلاتا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. وہ بھی منظر بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ اژدہا ان کے پیچھے دم ہلاتا ہوا. وفادار کتا کیسا مالک کے پیچھے دم ہلاتا جاتا ہے، ویسا جا رہا ہے. چون سگے سیاد جنبا کرد دم سنگرامی کرد ریگو زیر سم. شکاری کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اور جب وہ جا رہا ہے تو راستے میں پتھر آ رہے ہیں، تو پتھروں کو ایسے ڈھکیل رہا ہے جیسے کہ کوئی چلتا ہوا آدمی اپنے پاؤں سے ریتی کو ڈھکیلتا ہے. مطلب وہ اس قدر بھیانک قسم کا اژدہا تھا. سنگ و آہن را بدم درمی کشید خرد می خائید آہن را پدید. جب راستے سے گزر رہا ہے تو پتھر اور لوہے جیسی چیزوں کو بھی ایسے کھینچ لیتا ہے اپنے منہ کے اندر.
جیسے انسان سانس لیتے ہوئے دکھائی نہ دینے والے جرمز کو اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ، ویسے لوہے اور پتھر کو وہ اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا ہے۔ ایسا خطرناک اژدہا، لوہے کے موٹے موٹے ٹکڑے جب اس کے منہ میں جاتے ہیں تو آٹے کی طرح اس کو چاپ کے نکل لیتا ہے۔ در ہوا می کرد خود بالائے برج کہ حزیمت می شد از وے روم و گرج۔ جب وہ چلتا ہوا اپنا سر اونچا کر کے جب چلتا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ فضا میں کوئی شیر ہے کہ گزر رہا ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ روم اور گرج یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں کے باشندے، جہاں کے شہری بہت بہادر و مشہور تھے۔ آپ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روم اور گرج کے بہادر سپاہی اور طاقتور پہلوان بھی ڈر سے کانپ جاتے تھے وہ منظر دیکھ کر اور بھاگنے لگتے تھے۔ کفک می انداخت چوں اشتر سے کام خط رزاں بر ہر کے میزت شد جزام۔ جب منہ سے اس کے جھاگ نکلتا تھا اس اژدہے کے تو ہر طرف اس کا جھاگ گرتا ہوا جاتا تھا، اور جس کسی کے اوپر وہ جھاگ کا ایک قطرہ پڑ جاتا اس کو کوڑ ہو جاتا۔ اس قدر بھیانک تھا اس کا جھاگ منہ سے نکلنے والا۔ یغ دندان او دل می شکست جان شیران سیاہ می شد سے دست۔ اور جب وہ چل رہا تھا تو اس کے دانتوں کی کھڑکھڑاہٹ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ رہی تھی۔ کالا شیر مشہور ہوتا ہے، بہت بھیانک ہوتا ہے کالا شیر، تو کالے شیروں کی جان بھی ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ یعنی صرف آپ وہ اژدہے کی بھیانک صورتحال، اس کی طاقت و توانائی اور اس کی شدت روب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں جو سرکش فرعون ہے وہ بھی جب مہلت دینے کی بات کرنے لگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی تھی ہوگی اس اژدہے کو دیکھنے کے بعد۔ چوں بے قوم خود رسیدہ مشتبہ شدق او بے گرفت و باز او شد عصا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم میں پہنچے اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ اژدہا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ وہ اژدہے کو، اس کی بانچھوں کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، اس کو جا کر پکڑ لو۔ ابتداً کہا جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا جھجک رہے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، اس قدر بھیانک اژدہا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا اپنا معجزہ ہے، تمہاری لکڑی ہے، تم کو کیوں جھجک ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے خذھا ولا تخف۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جا کر اس کی بانچ کو پکڑ لی، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا وہ واپس عصا بن گیا۔ تکیہ بروے کردو می گفتہ عجب پیش ماں خورشید و پیش خصم شب۔ اب وہ لکڑی بن گئی واپس۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لکڑی تھی جس پہ آپ ٹیکا لگاتے تھے، اشارے سے ہاتھ رکھ کر چلتے، جیسے لکڑی ہوتی نا، ذرا ضعیف عمر حضرات اپنے ہاتھوں میں لکڑی رکھ لیتے ہیں ٹیک کر چلنے کے لیے، وہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خاص لکڑی تھی، بڑے فائدے تھے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ کی لکڑی کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کو ہکالتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں میرے لیے، اس سے مختلف جگہ پہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی کس قدر متبرک تھی ہوگی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں واپس وہ لکڑی بن گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تکیہ بروے کردو می گفتہ عجب پیش ماں خورشید و پیش خصم شب۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس اس کو لکڑی میں کنورٹ کر دیا تو آپ فرماتے جاتے تھے کہ کیا تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، دیکھنے کے بعد تو ایمان تازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسا سورج ہے جو آسمان پہ نکلا ہے اور اس سورج سے لینے والے روشنی حاصل کر رہے ہیں، لینے والے گرمی حاصل کر رہے ہیں،
اور کچھ لوگوں کے حق میں وہ سورج بھی رات بنا ہوا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کے اندر۔ ان کے ایمان میں اضافے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایمان اندر بھی داخل نہیں ہوتا، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی۔ آئے عجب چومی نبینت ای سپاہ، عالم پر آفتاب چاشت گاہ۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اللہ کے قدرت کے کرش میں، تعجب ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کیوں نہیں مانتے۔ وہ دنیا جس کے اوپر سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کر رکھا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی رات ہے۔ اب ایسے لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ذکر کریں۔ چشم بازو گوش بازو ای زکا، خیر ام در چشم بندی خدا۔ آنکھیں بھی کھلی ہیں لوگوں کی اور کان بھی کھلے ہیں لوگوں کے، اور لوگ ذہین بھی ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چشم بندی ہو سکتی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، آنکھوں میں بینائی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، کان ہے، کان اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، سب کچھ سنائی دے رہا ہے، اور آدمی عقل مند سمجھدار ہوشیار بھی ہے، پھر بھی نہ اس کو کچھ سنائی دے رہا ہے، پھر بھی نہ اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ توفیق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا کرے۔ من ازیشاں خیرہ ایشاں حمز من، از بہار خار ایشاں من سمن۔ اب میں تو حیران ہوں، میں ان لوگوں کی حرکتوں سے حیران ہوں، اور یہ لوگ میری چیزوں سے حیران ہیں۔ یہ حیرانیوں کا جو دوہرا معاملہ چل رہا ہے، تو مجھ سے حیران، میں تجھ سے حیران، مجھے تجھ کے اوپر تعجب ہے اور تو میرے اوپر تعجب کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ہی جھاڑ کو لگے ہوئے پھول اور اسی جھاڑ کو لگے ہوئے کانٹے، دونوں بھی اسی پودے کو لگے ہوئے ہیں۔ پیش شاں بردم بسے جام رحیق، سنگ شد آبش بپیش آں فریق۔ میں ان لوگوں کے سامنے صاف شراب کے جام لے کر گیا، شرابن طہورا والے جام، صاف شراب والے جام لے کر گیا تاکہ ان کو پلاؤں، لیکن یہ ان لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے جام اپنے منہ سے ابھی لگایا ہی تھا کہ وہ شراب پتھر بن گئی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تو جو کوشش کرنا ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر تقدیر کو ہی منظور نہیں ہے تو پلانے والا کیا کر سکتا ہے؟ منہ تک جام جا رہا ہے لیکن منہ کے پاس آتے آتے پتھر بن جا رہا ہے۔ دستے گلبستمو بردم بپیش، ہر گلے چون خار گشتو نوش نیش۔ میں نے ایک گلدستہ بنایا پھولوں کا اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ لوگ اس گلدستے کی خوشبو سونگے، لیکن جیسے ہی گلدستہ ان کے ناک کے پاس گیا وہ پھول کانٹے بن گئے۔ جب میں نے ان کے سامنے شہد پیش کیا تاکہ یہ لوگ میٹھا شہد کھا سکیں، یہ شہد ان کے ہونٹوں کے پاس گیا، ڈنک بن گیا۔ آ نصیب جان بے خیشاں بود، چونکہ با خیشند پیدا کیشود۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جام ہے نا، یہ معرفت کا جام، یہ ہدایت کا جام، یہ بے خودوں کا حصہ ہوتا ہے، بے خود لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ جو خودی والے ہیں ان کو اس سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ جو لوگ میں کرتے رہتے ہیں، اپنی فکر کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اس جام سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں پہلے خودی کو مٹاؤ، بے خودی لاؤ، تب یہ ملے گا تمہیں۔ خفت بیدار باید پیش ماں، تاب بیداری ببینت خواب ہا۔ سویا ہوا آدمی بیدار ہونا چاہیے۔ سویا ہوا آدمی نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کوئی چیز اندر اتار سکتا ہے۔ پہلے اس کی نیند ختم ہونا چاہیے، غفلت کی نیند ختم ہونا چاہیے۔ اور آدمی سونے کے بعد جو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے اس کو سونا پڑتا ہے نا۔ انسان بے خودی والا وہ ہوتا ہے
جو خوابوں میں دیکھنے کی چیز ہے وہ بیداری میں دیکھے، زنجیروں میں رکھنے کے سوا کچھ نہیں چاہ رہا، جب نفس کو تو شدت مکاری میں دیکھے، سویا ہوا خوابوں ہی میں کرتا ہے نظارے، جاگا ہوا وہ ہے کہ جو بیداری میں دیکھے۔ غفلت سے جاگنا ضروری ہے، سوتے ہوئے یہ جام نہیں پیا جا سکتا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو ہم آئندہ کے درس میں کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش